سوچو، ایک جوان انسان جو پوری قوم کے خلاف کھڑا ہو، جس کے پاس کوئی لشکر نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، صرف ایک چیز ہو، اللہ پر یقین، اور پھر اسے اتنی بھری آگ میں پھینکا جائے کہ لوگ دور دور سے لکڑیاں لا کر ڈال رہے ہوں کہ پرندہ بھی اوپر سے گزرے تو جل جائے، مگر پھر بھی وہ زندہ بچ جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کی سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اللہ کے عظیم معجزے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان کے والد آزار بھی بت تراش تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزار سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بنا رہے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ الانعام 6:74۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سوچنے لگے، یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم پر دلیل دینے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن کہتا ہے، پھر جب رات ہوئی اور انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ 6:77۔ پھر سورج دیکھا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ 6:78۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھا دیا کہ اصلی رب صرف اللہ ہے۔ ایک دن جب قوم کسی جشن کے لیے شہر سے باہر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام شہر میں ہی رہ گئے۔ انہوں نے بت خانہ دیکھا اور ساری چھوٹے بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر لٹکا دی۔ قرآن کہتا ہے، پھر ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے سب سے بڑے کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ سورہ الانبیاء 21:58۔ جب قوم واپس آئی اور بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ 21:59۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ 21:62۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم ان سے پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں۔ 21:63۔ اس جواب پر وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو گئے۔ پھر وہ اپنے دلوں میں لوٹے اور کہنے لگے، تم ہی ظالم ہو۔ 21:64۔ مگر پھر ضد پر آ گئے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ 21:65۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان؟ جب قوم دلیل سے لاجواب ہو گئی تو ظلم پر اتر آئی۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سورہ الانبیاء 21:68۔ انہوں نے بہت بڑی آگ تیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ یہاں اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء 21:69۔ اور فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی، نہ جلائی، نہ درد دیا، نہ ایک بال کو نقصان پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ بات ظاہری طور پر سچ کے خلاف کی، اور ان تینوں کا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت تھا۔ صحیح بخاری۔ ان 3 باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی جب انہوں نے بتوں کے بارے میں کہا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ قرآن 21:63۔ یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ حکمت بھری بات تھی تاکہ قوم سوچے اور ہدایت پائے۔ قرآن کہتا ہے، وہ لوگ ابراہیم کے خلاف چال چلنا چاہتے تھے، مگر ہم نے انہیں ہی ناکام بنا دیا۔ جو آگ ان کے لیے موت تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بن گئی۔ دوستو،
قرآن کی یہ کہانی کوئی پرانی داستان نہیں، یہ آج بھی زندہ پیغام ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین ہوتا تو آج بھی اللہ ہر مشکل آسان کر سکتا ہے۔ اگر یہ کہانی تمہیں پسند آئی تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور اس پیغام کو شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ توحید اور یقین کا مطلب سمجھ سکیں۔ اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین عطا فرمائے۔ آمین۔